سبحان اللہ. ایک کوٹ دے آج. سبحان اللہ. سبحان حیدری. تو جو ہے نا مولا علی ممبر پہ بیٹھے تھے، بھائی کی بات آ گئی، چلو خوبصورت بات کی ہے. سرکار مولا کائنات ممبر پہ تشریف فرما تھے. ایک یہودی بیٹھا تھا، شام ہو گئی، کہنے لگا یا علی صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے، دیکھ رہا ہوں جو مسئلے آتے ہیں تو چٹکی میں حل کر دیتا ہے. ہائے ہائے، تو منٹ میں نہیں مسئلے کو حل کر دیتا ہے. یا علی یہ سارا علم آیا کہاں سے، یہ علم سیکھا کہاں سے ہے؟ ہائے ہائے. اب علی نے یہاں اپنے فضائل نہیں پڑھے. اگر سوال کرنے والا مسلمان ہوتا تو علی اپنے فضائل پڑھتا، نہیں، یہودی تھا. علی نے اس کو دیکھ کے کہا سنو، ھذا صفت العلم وھذا لعاب رسول اللہ. کہا یہ جو علم ہے نا یہ محمد کا لعاب چوسنے سے ہے. یہ محمد کا لعاب چوسنے سے ہے، نبی کا لعاب چوسنے سے ہے. بھائی جان ایک منافق اٹھ کے کہتا یا علی پتہ ہی آج چلا ہے، اس میں تیری تو فضیلت ہی کوئی نہیں، فضیلت تو محمد کی ہے، فضیلت تو عبداللہ کے بیٹے کی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کا کمال ہے، کمال تو عبداللہ کے بیٹے کا ہے. علی نے کہا اسکت، زبان بند کر، فخرج، اور یہاں سے نکل جا. علی کہتے ہیں تم نے ابھی لعاب بولتے دیکھا ہے، لہو تو ابھی بولا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. آلک سلامت رکھے جی. امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ایک بندہ مولا علی سے کہنے لگا یا علی اللہ کا اسم اعظم کون ہے؟ جیسا میں نے سنا تھا ویسا ہی آپ کو پایا. کیا نور مودت بکھرا ہوا ہے، کسی بد نظرے کی نظر ہی نہ لگے. کیونکہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بولا کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ہائے 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 ہائے، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اللہ اکبر جی. مولا کائنات کہ کیا خوبصورت الفاظ. تو جو ہے عزیزان، مولا علی علیہ السلام نا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آ گیا. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ چلو میں ساری باتیں چھوڑ کے موضوع ہی پڑھتا ہوں جی. توجہ ہے جی. خدا کی قسم بابا جی قرآن پاک میں لفظ کافر 2 مرتبہ آیا ہے. ہائے ہائے. اچھا چلو پڑھا لکھا مجمع ہے، خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. کافر کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اوئے ہوئے، ایسا ہی ہے نا جی. کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، یا دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کہے. ہائے ہائے اوئے ہوئے. مولانا ہتھن کسی دا محتاج ہی نہ کرے جی. ہے کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کہے. شاہ جی اس ممبر کی قسم ہے، دیوار والا کافر مٹ سکتا ہے، قرآن والا نہیں مٹ سکتا. آئے ہائے آئے ہائے. اللہ اکبر جی. قرآن والا نہیں مٹ سکتا. اور پہلا لفظ کافر کب استعمال ہوا؟ وہ جب سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے. میں بڑی جلدی سے بات کر گیا ہوں. جب سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے، ایک ٹیلے پہ شیطان کہہ رہا تھا کہ محمد قتل ہو گئے، اور دوسری طرف علی گرتی ہوئی رسالت کو تھام کے کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، محمد زندہ ہے. آئے ہائے آئے ہائے کہ محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے. شاہ جی مجبوری یہ تھی، جو جس کی آواز پہ لگا تھا اسے وہی سمجھ آ رہی تھی. اللہ اکبر جی. پاک علی نے نا گرتی ہوئی رسالت کو بھی تھاما اور کافروں کا جواب بھی دیا. ہائے ہائے کیا کہنے جی. کافروں کے مجمع میں محمد نے کو اٹھا کے علی نے لوگوں سے کہا دیکھو محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے. یہ منظر دیکھا اس نے.
ہائے ہائے آواز قدرت آئی میرے محبوب محمد احمد تیرا میرا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. تو نے آج کافروں کے مجمع میں میرے نبی کو بلند کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے کافروں کے مجمع میں محمد کو بلند کیا ہے, میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے بیٹے علی کو بلند نہ کروں. اللہ اکبر جی, اللہ اکبر. کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. حبیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو چھوڑ کے بھاگے ہیں نا, اللہ تو انہیں دوست رکھتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا لفظ کافر میں بتا کے بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں. دوسرا لفظ کافر کب استعمال ہوا؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین. کسی نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا, جو کافروں کے لیے تھا. کس نے عذاب مانگا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نعمان فہری اللہ اس پہ لعنت کر. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو علی کی ولایت والی تلوار ہماری گردنوں پہ لٹکائی ہے یہ اپنی طرف سے ہے یا اس کی طرف سے؟ نبی کہتے تجھے پتہ نہیں میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. آئے ہائے آئے ہائے. ایک بندہ مولا علی کے قریب آ کے کہتا ہے یا علی غربت بڑی آ گئی ہے, کوئی حل؟ علی کہتے ہیں بھئی عجیب بات ہے, تجھ جیسا امام مجھ جیسا امام تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو پھر غریبی کے دعوے کر رہا ہے. کہ یا علی پھر بھی غریبی آ گئی ہے. علی نے کہا ذرا پتھر اٹھاؤ. ہائے ہائے. علی نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ. باجی پتھر اٹھایا گیا, علی کے ہاتھوں پہ آیا. علی نے کہا اسے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اس پہ ناد علی پڑھ. کہا اس پہ شاہ جی تسا لطف ہی نہیں لیا. مولا علی کے سامنے ناد علی پڑھی گئی. ہائے جب ناد علی پڑھی پتھر پتھر نہ رہا, سونا بن گیا. علی نے کہا جا غریبی دور کر. علی چلے گئے. اس نے پتھر وہ سونا اٹھایا, اس کے اوپر پتھر مارا, سونا ٹوٹ گیا. جو سب سے چھوٹی ڈلی تھی نا, جو چھوٹا ٹکڑا تھا, اسے جیب میں ڈالا, باقی پھینک دیا. ہائے ہائے جڑے پہنچ گئے نے میں بابا آنا جی ہے جی. سب سے چھوٹا ٹکڑا جیب میں رکھا, باقی پھینک دیا. لوگوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے, سارا رکھ لیتا تیرے کل کے کام آتا. اس کا عقیدہ بول کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی, کل ضرورت پڑے گی علی سے پھر بنوا لیں گے. سبحان اللہ. مالک سلامت رکھے. امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. آگ بی بی کسی کا محتاج ہی نہ کرے. امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. آخری وقت آ گیا نا سلمان کا, جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا. اللہ اکبر. اسرائیل نے نا اسے ہلایا سلمان کو, آنکھیں کھولی, دیکھا اسرائیل. کہا تو کیوں آیا ہے, تیری روح قبض کرنے. سلمان کہتا ہے ابھی تو علی آئے ہی نہیں ہے. ابھی تو علی آئے ہی نہیں, کیونکہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے وہ آئے ہی نہیں ہے تو روح قبض نہیں کر سکتا. اسرائیل کہتا تجھے پتہ نہیں ہے میں وہ ہوں جو سلیمان جیسے نبی کو سیڑھیاں نہیں اترنے دیتا. آئے ہائے. سلیمان جیسے نبی کو پلک جھپکنے نہیں دیتا اور روح قبض کر لیتا ہوں. جب اسرائیل نے یہ اتنے جملے کہے نا, بستر بیماری پہ سلمان قبر کے خم کو سیدھا کر کے کہتا ہے یاد رکھ سلیمان نبی کو حسین نانا نہیں کہتا تھا. سبحان اللہ. مالک سلامت رکھے. امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. کسی سلمان سے پوچھا نا سدرۃ المنتہا کو جانتا ہے؟ سلمان کہتا تو جاننے کی بات کر رہا, میں روز جاتا ہوں. لطف دلو نہ یار. کہا روز جاتا ہوں. کہا میں سدرہ کی بات کر رہا ہوں. سلمان کہتا میں بھی تو سدرہ ہی سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا سدرہ ہے کیا؟ سلمان کہتا تو بتا سدرہ ہے کیا؟ کہتا سدرہ وہ ہے جہاں جبریل نے کہا تھا کہ آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے,
سلمان کہتا ہے یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تم سدرہ اسے سمجھتے ہو جہاں جبریل رکتا ہے، میں سدرہ اسے سمجھتا ہوں جہاں رسول رکتا ہے۔ آیا ہے سبحان اللہ، کہا میں سدرہ اسے سمجھتا ہوں جہاں رسول رکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک لطف بھرا جملہ آقا نہیں، اگر اجازت دے ہوتے۔ سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا نا، مسکرا کے کہتا تو سدرہ اسے سمجھتا ہے جہاں پہ فرشتوں کے پر جلتے ہیں، میں سدرہ اسے سمجھتا ہوں جہاں فرشتوں کو پر ملتے ہیں۔